السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں قاری محمد آصف اور آج انشاءاللہ العزیز ہم مخرج نمبر 5، 6 اور 7 انشاءاللہ العزیز آج ہم ان کا سبق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک درخواست ہے کہ جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، زبان کے اندر 10 مخارج ہیں اور ان سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان کے اندر 10 مخارج ہیں اور ان سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ 3 مخرج میں زبان تالو کے ساتھ لگتی ہے اور اس سے 5 حروف ادا ہوتے ہیں، اور 7 مخرج میں زبان دانتوں کے ساتھ لگتی ہے اور ان سے 13 حروف ادا ہوتے ہیں۔ لحاظ کی تعریف: زبان کی شکل کا ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا جو تالو کے آخر میں لٹکا رہتا ہے، اس کو عربی میں لحاظ اور اردو میں کوا کہتے ہیں۔ زبان کی شکل کا ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا جو تالو کے آخر میں لٹکا رہتا ہے، اس کو عربی میں لحاظ اور اردو میں کوا کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 5، لحاظ، یعنی کوے کا متصل، یعنی زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو حلق کی طرف ہے اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 5، یعنی کوے کے متصل زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو حلق کی طرف ہے، اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ قاف قاف۔ مخرج نمبر 6، قاف کے مخرج کے متصل، یعنی زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 6، قاف کے مخرج کے متصل، یعنی زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ کاف کاف۔ ان دونوں حرفوں کا اصطلاحی نام لہاتیہ اور لہویہ ہے۔ لہاتیہ اور لہویہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا مخرج لحاظ کے قریب ہے۔ مخرج نمبر 7، زبان کی بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 7، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جیم، نمبر 2 شین، نمبر 3 یا غیر مدہ۔ یا غیر مدہ سے مراد ہے یا متحرک اور یا لین۔ مخرج نمبر 7 ہے زبان کے بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ جیم جیم، شین شین، یا غیر مدہ۔ یا غیر مدہ سے مراد یا متحرک اور یا لین۔ یا متحرک اور یا لین میں ہم نے سابقہ سبق میں تفصیل کے ساتھ بات کی تھی۔ ان تینوں حرفوں کا اصطلاحی نام شجریہ ہے۔ شجریہ ان کو کیوں کہتے ہیں؟ شجریہ کے معنی کیا ہے؟ منہ کے دونوں جبڑوں کے درمیان کا وہ حصہ جو منہ بند ہونے کی حالت میں بھی کھلا رہتا ہے، اس کو شجریہ کہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا سبق۔ مخرج نمبر 5، 6 اور 7، 3 مخرج آج ہم نے پڑھے ہیں۔ آپ حضرات ان کی بار بار مشق کریں اور ان کو درست کریں، اور
اگر آپ نے یہی سبق ہمیں سنانا ہو تو آپ واٹس ایپ پر میسج کر کے سنا سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے بھائی قاری محمد آصف کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔